پروگرام میں اظہار خیالات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی ضروری حصہ ہے کسی بھی اہم نشست کا۔ دانشوران قوم و ملت، علماء، قائدین، ائمہ حضرات جمع ہے۔ یہ بڑی قیمتی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بار بار جمع ہونے کا موقع دے دے۔ مولانا عبدالجبار صاحب کا بھی خیال آتا ہے کہ دن گڑبڑ ہو گیا تھوڑا سا۔ بہرحال ہم لوگ اپنی سطح پر تو دھیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اس کے بعد جمعیت علماء کے اور دینی اداروں کے روح رواں میرے مربی اور میرے سرپرست حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ کے جانشین مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ قاسمی نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تاثرات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمیں عزت اور شرف بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور آپ میں سے ہر شخص ایسا ہے جو گھنٹوں تقریر کر سکتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اور ضرورت کے پیش نظر کچھ باتیں جو اکابر سے پڑھی اور سیکھی، خاص طور پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ ہر لائن سے میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، سبق کے طور پر ان باتوں کو سن لیں۔ ہم مذہبی حیثیت سے مسلمان ہیں اور ملکی حیثیت سے ہندوستانی ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں سے ہمارا کچھ منصب ہے اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بیانات میں، پروگراموں میں اپنے اکابر کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، کیا قربانیاں رہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون سا جذبہ تھا اور وہ کون سی سوچ اور فکر تھی جس نے ہمارے بڑوں کو اس کام کے لیے آمادہ کیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، جس میں ہم علماء بھی شامل ہیں اور عوام الناس بھی شامل ہیں۔ کنتم خیر امہ، تمہارا منصب یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سارے انسان برابر ہیں۔ اسلام میں اونچ نیچ نہیں، انسان سب برابر ہیں۔ لیکن تم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب تمہیں ایک منصب دیا جا رہا ہے بہترین امت ہونے کا، اور منصب کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں تمام انسانوں کے بلا تفریق مذہب، تمام انسانوں کے لیے فائدے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہے اور یہ وہ بنیادی فکر اور سوچ ہے جس سے ہمارے اکابر آشنا تھے۔ ان کے اندر اس ذمہ داری کا احساس تھا تو وہ میدان میں نکلے۔ انگریز ہندوستان آیا اور اس نے علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، معاشی حیثیت سے ہر طرح سے انسانوں کو غلام بنایا۔ ہمارے اکابر میدان میں آئے، فتویٰ دیا۔ فتویٰ شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ علماء کیوں میدان میں آئے؟
بہت سارے لوگ تھے، علماء ہی کیوں میدان میں آئے؟ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر صف اول میں رہے، قائدانہ کردار ادا کیا، کیوں کیا؟ کیا سوچ تھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھانے والا محدث، اس سے کس سوچ نے آمادہ کیا کہ وہ انگریز کے خلاف درسگاہ چھوڑ کر میدان میں آئے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کس سوچ نے آمادہ کیا کہ کتاب قلم چھوڑ کر میدان میں نکل آئے؟ وہ یہی تھی، تمہیں انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس وقت انسانیت کی جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی استطاعت کے بقدر جد و جہد کرنا، یہ مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اس حیثیت سے امت مسلمہ کی ممتازی حیثیت ہے، امتیازی حیثیت ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے، تم میں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ تم ان کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالنا ہے، تمہیں جذبات کی روح میں بہہ کر اپنی اس منصبی ذمہ داری کو نہیں بھول جانا ہے۔ چاہے وہ 57 کی جنگ ہو، دارالعلوم دیوبند کا قیام ہو، ریشمی رومال تحریک ہو، جمعیت علماء کا قیام ہو، جمعیت علماء کی آزادی سے پہلے 28 سالہ جد و جہد ہو، ان تمام قربانیوں کا جو محور ہے، جمعیت علماء کی ان قربانیوں کا جو دائرہ ہے، وہ اسی اخرجت للناس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پھر علماء کرام کی جماعت ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ہم اپنے ملک کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں کہ علماء کی جماعت ہے، اور علماء اس نبی کے وارث ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں۔ تو نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس جماعت سے جڑے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جن لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تو پھر انہوں نے وہ اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور آج 70 سال 100 سال 150 200 سال گزرنے کے بعد بھی ہم سینہ چوڑا کر کے چھاتی ٹھوک کر ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان تمام قربانیوں کا خدمات کی جو محرک ہے وہ یہی احساس ذمہ داری ہے کہ ہمیں انسانیت کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر ابھی جو موجودہ حکومت ہے، آئے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ 8-9 سال، اور ہماری سوچ کا کیا عالم ہے؟ ہم پریشان ہو گئے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب تو یہی رہیں گے، اب مدارس کا کیا ہوگا۔ پھر جب حالات سے مایوس ہونے لگے تو اپنے لوگوں پر تنقیدیں کہ قائد کیا کر رہے ہیں، جمعیت کیا کر رہی ہے۔ ہمارے اکابر نے بغیر مایوس ہوئے اور بغیر کمزور پڑے 200 سال انگریز سے جنگ لڑی۔ بیان کر دینا بہت آسان ہے، 8-9 سال میں ہمارا اور ہماری قوم کی جو حالت ہے، جو عالم ہے، ہم ذرا تصور کریں 200 سال جنگ لڑنا اور بظاہر پے در پے شکست، ہر محاذ پہ شکست۔ 1754 سے لے کر پھر وہ 1857 کی جنگ ہو، دارالعلوم دیوبند کا قیام ہو، ریشمی رومال تحریک کا ناکام ہونا ہو، ہر موقع پر بظاہر نظر آ رہا ہے ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، لیکن کہیں رکے نہیں۔ جب نظر آنے لگا کہ اب شاید آزادی قریب ہے اور انگریز ملک چھوڑ کر چلا جائے، تو ایک نیا تقسیم کا شوشہ چھوڑ دیا گیا، اس کی مخالفت، اس میں بھی ناکام ہوئے بظاہر کوششیں نہ۔ یہ جذبہ ان کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ یہ ایک اسلام کی بنیادی سوچ ہے کہ شریعت نے ہمیں رزلٹ کا مکلف نہیں بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہم نے 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، ہم سے اس بارے میں تو سوال ہوگا کہ تم نے کوشش کی کہ نہیں کی، لیکن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ
اس کوشش میں کتنی کامیابی ملی. جمعیت علماء، میں ایک مثال سے آپ کو اپنی بات عرض کروں. جمعیت علماء قومی یکجہتی کے پروگرام کرتی ہے. ہمارے کرم فرما اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ تو کیا کیا کر رہے ہیں اور ہمیں قومی یکجہتی سے ہی فرصت نہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے عام طور پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اس منصبی ذمہ داری کو نہیں سمجھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمارا کام اخرجت للناس ہے. دوسری بات، ہم رزلٹ کے مکلف نہیں ہیں، نتیجہ اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. ہمارے ملک، ہمارے اکابر نے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلایا. اور یاد رکھیں، آزادی کے خاتمے کے لیے جن چیزوں کی جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک ہے امن کا ختم ہونا، آپسی بھائی چارہ، بقائے باہم، اس کا خاتمہ. اسی لیے انگریز جب آیا ہے سب سے پہلے تو اس نے جہاں ایک طرف تعلیمی اور فکری اعتبار سے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی، مذہبی اعتبار سے انگلینڈ سے باقاعدہ ان کے نمائندے آئے، مبلغین آئے، وہیں دوسری طرف مذہب کے نام پر الگ کیا کہ اگر یہ آپس میں منتشر ہوں گے تو ہمارے خلاف متحد نہیں ہو پائیں گے. اس لیے اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بقائے باہم اور امن یہ لازمی ہے، ضروری ہے. اور چونکہ اس آزادی کے لیے قربانی ہمارے اکابر نے دی تو اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ پرامن ماحول اور آپسی بھائی چارہ، اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی سب سے پہلے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے تو ذمہ داری بھی پہلی ہماری ہے. استحقاق اور ذمہ داری یہ لازم و ملزوم ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے. ملک ہمارا ہے تو ملک کی تعمیر و ترقی میں، ملک کی حفاظت میں، ملک کی حفاظت خارجی طور پر بھی، داخلی طور پر بھی، اور ملک کے آئین کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ہمیں قرآن سے مل رہی ہے کہ تمہیں تمام انسانوں کے لیے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے. آج بھی اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہمیں آپس میں لڑا کر ملک کو پھر ایک بار غلامی کی طرف لے جانا چاہتی ہے تو جمعیت کے اکابر کے نام لیوا ہم جمعیت کے خدام کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کوششیں کریں. جمعیت کے اکابر سمجھتے ہیں کہ سدبھاونا منچ ہے، قومی یکجہتی کے پروگرام ہے، یہ ایک بہتر کوشش ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ کرے، لیکن اس کو اختیار کرنا اور یہ کام کرنا یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے. ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو، خاص طور پر علماء کرام کو، کہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہم کو یہ کام دے دیا گیا. ورنہ ہماری سوچ اور ہماری، جس میں بھی شامل ہوں، ہمارا تو حضور یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے مدرسے سے، مسجد سے، اپنے کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم ان کاموں کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. یہ سدبھاونا پروگرام ہو رہا ہے، اگر قسم کھا کر یہ بات کہی جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اگر تہجد کے وقت سجدے میں پڑے ایک عابد کو، اس نمازی کو جو ثواب مل رہا ہے، سدبھاونا منچ میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے مسلمان کو وہی ثواب مل رہا ہے، یہ بات کہی جائے تو یہ غلط نہیں ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ان حالات میں اگر کوئی امن کو برقرار رکھنے کے لیے، آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے میدان میں آ کر یہ کوشش کر رہا ہے تو وہ مدرسے میں پڑھانے والے اور اس عالم سے اور اس عابد سے کئی گنا بہتر ہے. باتیں بہت ساری ہیں، میں غیر مرتب انداز میں کچھ نکات صرف بیان کر رہا ہوں. ہمارے اکابر نے تقسیم کی مخالفت کی تھی. آج کے حالات دیکھ کر ہمارے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہتر تو وہی تھا جو اس زمانے میں فیصلہ لیا گیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایک گاڑی کے شو روم میں جائیں گاڑی لینے کے لیے، میں آپ سے کہوں کہ یہ گاڑی نہ لو، اس کے یہ نقصانات ہیں، آپ کہنے میں یہی گاڑی لوں گا اور آپ وہ گاڑی خرید لیں. 10 سال کے بعد وہ نقصانات نظر آنے لگیں تو سوال کس سے ہوگا؟ گاڑی خریدنے والے سے کہ منع کرنے والے سے؟ ہمارے اکابر نے کہا کہ
تقسیم کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس سے آنے والے وقتوں میں یہ نقصانات ہوں گے۔ آج اگر وہ نقصان نظر آ رہے ہیں تو سوال ان سے ہونا چاہیے یا ہمارے اکابر سے ہونا چاہیے؟ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ دن تمہیں دیکھنے پڑیں گے۔ تم امت مسلمہ کو منتشر مت کرو، تم انہیں دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہو، ایک بار تقسیم کر دیا تو یہ تقسیم کا دروازہ بند نہیں ہوگا، امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن نہیں مانے، آج اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان حالات میں تو اور یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر کی سوچ بالکل صحیح تھی، وہ آج سے 50 سال بعد کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سوشل میڈیائی مفکرین سے زیادہ متاثر ہونے کی اور مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اکابر کو پڑھنے اور اس سوچ کو، اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر نے سیکولر آئین بنوایا، جمعیت علماء کی فکر میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے تو خود بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، نہ کسی کو کرنی دینی ہے جس سے کرایہ دار ہونے کا احساس ہو۔ ہم بار بار کہتے ہیں نا کرایہ دار نہیں ہے، مالک مکان ہے، تو ہم ایسی بات بھی نہ کریں جس سے کرایہ دار ہونے کا شبہ پیدا ہو۔ ایک صاحب سوشل میڈیا پہ لکھنے لگے کہ یہ 15 اگست اور 26 جنوری جو حالات ہیں بس فارمیلٹی کے طور پر منانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کہتے ہو کہ ملک ہمارا ہے، یہ صرف زبانی کہتے ہو۔ اگر آپ گھر کے بارے میں کہتے ہو کہ گھر ہمارا ہے تو گھر کے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، خالی کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ماضی میں اگر اپنے اکابر کے قربانیوں کو بیان کرتے ہیں اور آزادی کے بعد چاہے وہ اشفاق اللہ خان ہو، ویر عبد الحمید ہو، اے پی جے عبد الکلام ہو، ان لوگوں نے ملک کو جو کچھ دیا، اگر ہم آج اسے بیان کرتے ہیں تو ہم بھی تو کچھ ایسا کریں کہ ہمارے نسلیں بیان کریں آگے آ کر، ہم اپنی نسلوں کے لیے بھی تو کچھ کر کے چھوڑ کر جائیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مشہور ہے کہ اگر ایک سوئی بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر گھر میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارا کام اخرجت للناس ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جس دن ہم یہ کام چھوڑ دیں گے پھر اللہ کے نزدیک بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور دنیا میں بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جمعیت علماء اس فکر کی جماعت ہے، اس فرض منصبی کو بار بار یاد دلانے والی جماعت ہے کہ یقیناً مسجد یہ اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، مدرسہ یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسی مدرسے نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جب جس وقت امت کے جو تقاضے ہوں گے، جو ضرورت ہوں گے، تو درسگاہ چھوڑ کر میدان میں آنا پڑے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، نبی کے وارث کی ذمہ داری ہے۔ پھر بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، جس میں ایک بات اور ہے، میں حضرت عرض کروں، ابھی ایک بات آئی ملک ملت بچاؤ کہ اس میں ملک پہلے ہے ملت بعد میں کیوں ہے، اس کو لے کر جمعیت کی بنیادی فکر پہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہ بات یا تو انجانے میں کہی گئی کہ معلوم نہیں، تو جن کو معلوم نہیں ہے ان کو معلوم کرنا چاہیے، اور اگر معلوم ہے پھر بھی کہی گئی ہے تو ہم تو نہیں ہوتے نیت پر حملہ کرنے والے، لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک سے مراد، میں صرف آپ حضرات اگر ذہنوں میں اس طرح کی کوئی بات ہے، سوال اس لیے عرض کر رہا ہوں، ملک سے مراد یہ ہمارا ہندوستان، ریپبلک آف انڈیا، وہ ریپبلک آف انڈیا جس کی بنیاد یہاں کے سیکولر آئین پہ منحصر ہے، اور اس سیکولر آئین نے امت مسلمہ ہندیہ کو، ملت سے مراد ملت اسلامیہ پوری نہیں، یہ ہندوستانی مسلمان، ان کو جو یہاں حیثیت ملی ہے، یہ حیثیت یہاں اس ملک کے آئین نے دی ہے، اور جب تک یہ آئین سلامت رہے گا اس وقت تک امت مسلمہ ہندیہ کی یہ حیثیت بھی سلامت رہے گی۔ اس وجہ سے اکابر نے ان کی دور اندیشی کو سلام کرنا چاہیے، حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یہ نعرہ دیا کہ ملک ملت بچاؤ، کہ جب تک یہ آئین سلامت ہے تب تک تمہاری مسجدیں بھی سلامت ہیں، تمہارا مدرسہ بھی سلامت ہے، تمہاری خانقاہیں بھی سلامت ہیں، تمہاری داڑھی ٹوپی پگڑی بھی سلامت ہے، تمہارے دعوت و تبلیغ بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ اگر یہ آئین نہ رہا تو تمہاری یہ حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تب یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ ملک پہلے ملت بعد میں، ملک اگر باقی رہے گا یعنی یہ آئین سلامت رہے گا تو ملت
یعنی ملت اسلامیہ ہندیہ کی یہ حیثیت باقی رہے گی۔ اپنے اکابر کو پڑھیں۔ ابھی بہت ساری چیزوں کو لے کر سوشل میڈیا پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، چونکہ ہم فکری طور پر کتنے وابستہ ہیں کتنے وابستہ نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ اکابر کی کیا فکر تھی اور کس فکر اور کس سوچ کو لے کر وہ میدان میں آئے تھے، تو ہمارے لیے اعتراضات کا سامنا کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا، اور خود ہم قلبی طور پر اتنے مضبوط ہوں گے پھر ہمیں جلدی کوئی ڈگمگا نہیں سکے گا۔ اور ملک کے حالات میں ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو سب کو اور اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ریپبلک آف انڈیا الگ ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا الگ ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا سے کوئی اختلاف ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی شکایت ہے، تو ایسی کوئی بات کرنا یا ایسا کوئی کام کرنا جو ریپبلک آف انڈیا پہ اثر انداز ہو، اس کو بالکل بھی روا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہمارے اختلاف حکومت سے ہو سکتا ہے، ملک سے نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف بولیں، اپنے آپ کو اصلاح بنائیں، آواز اٹھائیں، لیکن کوئی بھی ایسا کام کرنا جو براہ راست ملک کے خلاف ہو، اس کی اجازت قطعی نہیں دی جا سکتی۔ یہ بہت غیر مرتب باتیں تھیں، میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، طالب علم کی حیثیت سے بطور سبق یہ کچھ باتیں عرض کر دی۔ اگر اس فکر کو اور اس احساس ذمہ داری کو ہم نے اپنے اندر زندہ رکھا تو ہمارے لیے میدان میں کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔